مقصد کیا تھا کہ جب ہم آخر وقت میں یعنی کہ ابھی اذان کو قریباً 1 گھنٹہ باقی ہے ہم سحری کھانے لگے، جب ہم اس طریقے سے سحری کھائیں گے تو ہمارے معدے پر یہ کھانا بہت وقت تک موجود رہے گا۔ کتنے وقت تک موجود رہے گا؟ بہت وقت تک موجود رہے گا۔ جب ہم نے 3 ہی بجے سحری کھائی ہوگی، 2 گھنٹے اذان تک ہو گئے، 3 سے لے کر 5 تک، پھر 5 سے ہمارا روزہ اب شروع ہو گیا، 12-13 گھنٹے ہو گئے۔ یہ بتاؤ اس نے اپنے اوپر ظلم کیا یا اپنے ساتھ انصاف کیا؟ شریعت چاہتی ہے کہ تم روزہ بھی رکھو، سحری بھی کھاؤ، لیکن اپنے ساتھ کیا کرو؟ اپنے ساتھ انصاف بھی کرو۔ تو میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ نمبر 1 ہم سحری کا خیال رکھیں کہ سحری ہم اخیر وقت میں کھائیں، پہلے ہی 3 بجے ہم سحری نہ کھائیں کیونکہ یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ سحری میں ہم تاخیر کریں اور افطار میں ہم جلدی کریں۔ افطار میں جلدی کا کیا مطلب ہے؟ جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعلیٰ 10 منٹ اسنا سی افطار کر سٹسا۔ غیر مقلدین کے نزدیک وہ غیر مقلد حضرات تھوڑا پہلے کر دیتے ہیں، فوراً کر دیتے ہیں، ان کا اپنا ایک مسئلہ ہے، لیکن ہمارے علماء دیوبند اور احناف کے نزدیک جو ہی سورج غروب ہو جائے، جو ہی سورج غروب ہو جائے یعنی وقت داخل ہو جائے افطاری کا، اب لیٹ نہیں کرنا ہے۔ اب شریعت کہتی ہے فوراً کھاؤ۔ اب کیا کہتی ہے؟ تو مقصد ہے یہ ہے کہ تمہیں سحری بھی کھانی ہے اللہ کے حکم کے مطابق، تمہیں افطاری بھی کرنی ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق، تمہیں روزہ بھی رکھنا ہے اس طریقے سے جس طریقے سے کس نے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تمہیں افطاری بھی اس طریقے سے کرنی ہے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستو، رمضان کا مہینہ شروع ہے، ہم اس رمضان کے مہینے کو اسی طریقے سے قدر کریں جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہم تراویحوں کا اچھی طرح سے اہتمام کریں، ہم قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں، کم از کم ہم 1 پارہ 2 پارے دن میں پڑھنے چاہیے، 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے چاہیے۔ خصوصاً زبان کو ہم کنٹرول میں رکھیں، زبان کی وجہ سے روزہ ضائع ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے روزہ خراب ہو جاتا ہے، وہ میں انشاءاللہ آئندہ ان باتوں کا ذکر کروں گا کہ کس کس چیز سے روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ مسواک دن میں کیا کریں، مسواک سے روزہ انسان تازہ رہتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن برش سے بچا کریں، برش کرنا مکروہ ہے اس دوران، برش سے بچا کریں۔ مکروہ آپ اسی طرح سے سمجھ لیں، ہمارے ایک مفتی صاحب مثال سمجھاتے ہیں کہ برش کرنا اگرچہ جائز ہے، کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں، یہ آپ ایسا ہی سمجھ لیں کہ آپ پسندیدہ نہیں ہے۔ کیسا پسندیدہ؟ کہ آپ نمکین چائے پی رہے ہیں، اس میں بڑا مزہ ہے، بڑا ٹیسٹ ہے اور بڑی لذت والی چائے ہے، لیکن اس میں 1 ڈھکن نمک علاوہ چلا گیا۔ چائے تو وہی ہے لیکن نمک کی وجہ سے اس میں وہ چس اور مزہ نہیں رہا جو اس میں ہونا چاہیے تھا۔ تو برش کرنے کی وجہ سے روزہ آپ کا تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن روزے میں اتنی ہی کمی اور لذت ختم ہو جائے گی جس طریقے سے نمکین چائے میں نمک زیادہ ہونے سے چس ختم ہو گئی۔ تو بزرگوں اور دوستوں، میری آپ سے گزارش ہے، اپنے امام صاحبوں سے بھی گزارش کریں کہ کچھ تھوڑا بہت کم از کم 1 گھنٹہ تراویح میں ہم لگایا کریں۔ کتنا؟ رکوع تھوڑا لمبا، سجدہ تھوڑا لمبا، اس میں ہم اللہ کے سامنے زیادہ دعاؤں کی کثرت کریں، 4 چیزوں کی کثرت کریں۔ کتنے چیزوں کی؟ آخری بات، 4 چیزوں کی کثرت کریں۔ کہ ہم کیا پڑھتے رہتے ہمارے بزرگ؟ لا الہ الا اللہ ونستغفر اللہ ونسألک الجنت ونعوذ بک من النار۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں؟ ایک تو ہم لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں کیونکہ یہ افضل ذکر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ افضل ذکر اللہ کا نام ہے۔ زبان سے ہم لا الہ الا اللہ کرتے رہے، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اللہ راضی ہوگا۔ اس سے کون راضی ہوگا؟ ونستغفر اللہ۔ اور استغفار ہم کثرت کے ساتھ کیا کریں گے۔ استغفار جب ہم کثرت کے ساتھ کیا کریں گے، اولاد کی پریشانی استغفار سے دور، رزق کی پریشانی استغفار سے دور، قحط سالی ہوگی اللہ بچائے، فصلیں جلتی ہوں گی، بچتی نہیں ہوں گی۔ تو یہ استغفار رمضان کے اندر کثرت، یہ 2 چیزیں لا الہ الا اللہ اور استغفار، یہ کس کو راضی کریں گے؟ یہ اللہ کو راضی کریں گی۔ اور 2 چیزیں ایسی ہے، وَنَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما۔ ہمیں کیا عطا فرما؟ ہمیں جنت عطا فرما، اور جہنم سے ہمیں بچا، جہنم سے ہمیں یہ 4 چیزیں، ان 4 چیزوں کی کثرت کریں۔ ہم پڑھتے رہتے ہیں، اس کو تھوڑا زیادہ ہی پڑھا، ایک تو ہم وہ تراویح کے 4 رکعت پڑھنے کے بعد بھی اس کو پڑھتے رہتے ہیں، تو اس طرح بھی ہم اس کو کثرت کے ساتھ 1 مرتبہ سارے پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ ونستغفر اللہ ونسألک الجنت ونعوذ بک من النار ونسألک الجنت ونعوذ بک من النار۔ سب دوست اس کی کثرت کریں گے انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ
کی بھی، استغفار کی بھی، اور یہ جنت بھی اللہ سے مانگیں گے اور جہنم سے چھٹکارے کی دعا بھی اللہ سے مانگیں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اسی طریقے سے رمضان کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طریقے سے میرا اور آپ کا رب چاہتا ہے، جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ پکی سچی توبہ ان دنوں میں کریں، اللہ کی قسم، ڈونگ سے نہیں، ڈرامہ سے نہیں۔ اللہ جانتا ہے ہم ڈونگ ڈرامہ کریں گے، آج توبہ کریں گے، عید کے بعد پھر وہی شروع کریں گے، ایسی توبہ اللہ کو پسند نہیں۔ اس بندے کو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کہاں دور پھینک دے گا، دین سے ہی دور کرے گا، مسجد سے ہی دور کرے گا۔ اللہ بچائے، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخری بات یہ ہے کہ ہمارے رحمہ سے، مطلب رحمہ دارالعلوم سے ہمارے حافظ صاحب آئے ہوئے ہیں۔ رحمہ بہت بڑا دارالعلوم چل رہا ہے، 50 60 70 بچے اس میں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ ہر